انسان جب سوچتا ہے آرام سے سکون سے کہ ہماری زندگی جو ہے یہ فانی ہے، یعنی یہ دنیا فانی ہے، ہم نے ایک دن یہاں سے ختم ہو جانا ہے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ لوگوں کی جو دی گئی ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جب انسان اس بات پہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے غموں کو جانتے ہیں، وہ ہماری پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ جب انسان مسلسل یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی ٹینشن میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، تو اس پریشانیوں کو سوچنا چھوڑ دیں۔ جب اللہ ہے جس نے آپ کو روزی دی ہے، جس نے آپ کو چھت دی ہے، جو آپ کو ہر مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ آپ کی زندگی کو بھی آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے انسانوں کی خوشیاں، موت، زندگی، غم انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ دنیا والوں کے سامنے کیوں روتے ہیں، ان سے التجائیں کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کہیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین جانو، درود شریف کو پڑھو، استغفار کو پڑھو، یہیں سے آپ کی زندگی کی کامیابیاں شروع ہو جائیں گی۔ چاہے جتنے بھی بندشیں ہوں، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، درود پاک اور استغفار سے آپ کے معاملات آسان ہوں گے۔ ایسے لوگ تھے جن کی زندگی بس اندھیروں میں ہی پڑی تھی، جو ناممکن تھا اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، لیکن جب انہوں نے درود پاک کو پڑھنا شروع کیا، ایک یقین سے، ایک امید سے، کیونکہ ہر طرف سے ان لوگوں کے پاس اندھیرے ہی اندھیرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امیدیں نہیں توڑی، ان کے یقین کو نہیں توڑا، ان کے یقین کو اور بھی مضبوط کیا، ان کی امیدوں کو اور بھی بلند کیا اور ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کیا۔ تو اللہ ہی نے کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں اور اپنی زندگی کے جتنے بھی آپ کے لیے مشکلات ہیں ان سے بالکل بے خبر ہو جائیں۔ درود ابراہیمی کو پڑھیں۔ درود ابراہیمی کو پڑھ کر جب انسان فوکس سے پڑھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، یہی سکون دماغ تک جاتا ہے، یہی سکون آپ کے خون میں، رگ رگ میں جاتا ہے اور آخر میں آپ کی زندگی پہ اس درود پاک کا اثر ہونے لگتا ہے۔ آپ کی زندگی جو آپ کو لگتی ہے کہ نامکمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے وسیلے سے، طاقت سے، اس درود پاک کے نور سے وہ آپ کی مکمل کر دیتا ہے، آپ کی ساری حاجات پوری کرتا ہے اور آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھولتے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے وسیلے بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ درود پاک کو پڑھیں، ساتھ میں استغفار پڑھیں۔ استغفار کے پڑھنے سے بھی آپ کی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ درود پاک کے پڑھنے سے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، کامیابیاں بھی ملتی ہیں، رحمتیں بھی ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہوتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توجہ ہوتی ہے۔ اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ گناہ بھی ہمارے جو ہم سے جانے یا ہم نے جان بوجھ کر کیے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں استغفار کا ورد کریں اور جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ آپ خود یقین کریں اس بات پہ کہ خود آپ کو محسوس ہوگا کہ جو مشکلات جن کے بارے میں دن رات سوچتا تھا اور پریشان رہتا تھا، اور جب آپ نے اللہ کے حوالے کیے وہ مشکلات کیسے حل ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکل بنایا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں اور پھر اپنی زندگی میں کمالات دیکھیں۔ درود شریف کو بس کثرت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، استغفار کو توجہ سے پڑھیں۔ جب آپ توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں جتنے بھی مشکلات ہوں گی آپ ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ توجہ جب انسان کی جس لفظ پہ، جس آپ کے جو بھی آپ پڑھ رہے ہوں ان ورڈز پہ جب فوکس بنتا ہے تو آپ کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی، آپ کو اپنے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک امید ہوتی ہے، آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور یہ سب بھروسہ آپ کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں انشاءاللہ۔